جو اصل میں جو آج جس بات کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ 29 میں سے 23 میچز کے اندر جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کے اندر ٹاس جیتنے کے بعد جنہوں نے پہلے بیٹ کیا وہ لوگ ہمیشہ سے وکٹری مطلب 23 میچز ان کے نام ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ کریں گے, اور اس کے بعد پتا بھی ہے کہ پاکستان بیسکلی چیزرز اچھے نہیں ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ فیلڈ اس وجہ سے کی ان کے کہ ان کی بالنگ ویسی نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی. بہت زیادہ پیس بھی نہیں ہے اور وکٹیں لینے والے اتنے زیادہ بالر نہیں ہیں. وکٹیں ہم نے خود تھرو کی ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ رہے 240 تک. عموماً ساؤتھ افریقہ بعد میں بالنگ کرتا ہے انڈر لائٹس, تو وہ مشکل ہے. ہم خود کھیلے ہوئے یہیں جوہانسبرگ میں 270 کیا تھا انہوں نے, ہم 111 پہ آؤٹ ہو گئے تھے. ایرن ڈونلڈ تھے, فانی ڈی ویلیئرز تھے, میک ملن تھے, اور وہ خوبصورت سے بالر کون تھے؟ پرنگل نہیں, پرنگل تھے نا, نہیں پرنگل نہیں, ریچرڈ سنیل. تو وہ ایسے بالر تھے کہ رات میں اس زمانے میں لائٹ اتنی کم ہوتا تھا, لیکن یہ میچ جب تک پہنچ چکا ہے انڈر لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. شیب بھائی واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے پرابلم ان پاکستان از ود پاکستان کرکٹ بیٹنگ بیسیکلی. وہاں پہ تھوڑا سا ہم جلدی کرتے ہیں. آئی تھنک کہ جہاں پہ ہمیں لگا کہ پارٹنرشپ ڈیولپ ہونی چاہیے, رن بال کھیلنا چاہیے, اسٹرائک روٹیٹ ہونی چاہیے, جلدی نہیں کرنی چاہیے تھا حفیظ کو. اور وہ لگا کہ اس موڈ میں ہے جو پچھلا میچ جیسے میں کھیلا ہوں ویسا کھیل جاؤں. جی حالانکہ ریکوائرمنٹ فرق تھی آج. صحیح, آج تھوڑا اسٹیبل کر کے آرام سے کھڑے رہتے. سو دوسرا آئی تھنک کہ پاکستان نے میرے خیال میں وکٹ اچھا ریڈ کیا, ٹھیک ریڈ کیا. ویسے جو ایوریج آئی تھنک پاکستان all he needs to do is to just go through the motion. آرام سے پہلے 15 اوور سروائیو کرتا. فخر زمان کی لگتی ہیں آؤٹ سے کھیلتا ہے, لگتی ہیں لیکن مار دیتا ہے بعد میں, اسکور رن بال کر دیتا ہے ٹھیک. لیکن بٹ مجھے لگا نہیں کہ پاکستان ٹیم کی پارٹنرشپ جو ہے وہ 300 والی ہوگی, کیونکہ بابر اعظم بہت زیادہ شفل کر کھیل رہے ہیں. اس وکٹ میں شفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. صحیح, بال آپ کو بڑا آسانی سے بلے پہ آ رہا ہے, ہر چیز ہو رہی ہے آپ کے لیے. سوئنگ وہ لمبا جوڑا ہو نہیں رہا, بال بلے پہ آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان لکڈ رشڈ when it comes to batting. میرا خیال ہے سب کو ایسا لگ رہا ہے, اور چونکہ آپ نے فخر زمان کی بات کی ہے تو فخر زمان نے اسکور تو انفیکٹ ٹھیک کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ایسے ایک رسکی کھلاڑی کی ٹیم میں ہمیشہ جگہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, جس کی گیم آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر وہ ٹیم میچ کیسے چلے گا؟ یہ تو ون ڈے میں تو جگہ بنتی ہے. ایک پلیئر تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ دائرے کو اچھا یوز کرے. صحیح, لیکن یہاں پہ لاسٹ ٹائم ODI کے اندر رول چینج ہوا ہے. صحیح, بابر اعظم عموماً رول جو لیا کرتے تھے وہ امام کے پاس آ گیا ہے, کیونکہ امام تھوڑا سلو کھیلتے ہیں, رن ضرور کرتے ہیں, لیکن بابر کو آتے ہی چارج کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اب سینچری نہیں کر رہے. حالانکہ یہ وکٹیں ان کے مطلب کی پچیز ہیں. ٹیسٹ میچز میں دیکھا جائے یا ODI میں دیکھا, آ کے باؤنڈری لگاتے ہیں. تو وہ رول چینج ہوا ہے, اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا بابر کو, کیونکہ آتے ہی ساتھ اگر اچھی بال پڑ گئی وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن رسک ہے فخر کا. ہمیشہ سے ایک پلیئر اگر ایسا کھیل رہا ہے تو رسک رہتا ہے. تھوڑا کراس کھیلتے ہیں, لیکن جس دن یہ کھیلتے ہیں اس دن اچھے ٹارگٹ بن سکتا ہے. کیونکہ اگر 10 اوور میں اگر 70 رن ہو گئے یا 60 رن ہو گئے تو مڈل آرڈر کو آسانی ہو جاتی ہے. تو میں دیکھتے ہیں تو جس آرڈر پہ ابھی ہم نے شاداب کھلایا اس پہ عبد الرزاق صاحب اور اظہر محمود صاحب کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا ڈو یو تھنک دیٹ both of these players are talented enough to have actually been played at such a situation? فرق ہے, بتائیے. فرق یہ ہے کہ یہ بالنگ آل راؤنڈر ہیں, وہ بیٹنگ آل راؤنڈر تھے. ان کو ہم بیٹنگ آل راؤنڈر بھی کہہ سکتے تھے اور بالنگ بھی کہہ سکتے. رزاق ٹاپ آرڈر پہ ان کو بنایا گیا, مطلب کہ جو کیپٹن گزرے اس زمانے میں ان کو ٹاپ آرڈر پہ بھی کھلایا, بیچ میں بھی کھلایا. اب ان میں سے دیکھ لیں اٹھا کے آپ, فہیم اشرف ہے ہمارے پاس, اماد ہے اور شاداب ہے. کبھی ہم نے 3-4 نمبر پہ کھلانے کی کوشش کی نہیں کی. یہاں پہ کھلانا پڑے گا, اگر کرنا ہے ایز اے آل راؤنڈر, بیٹنگ آل راؤنڈر, تو کرانا پڑے گا. تو نہیں اب کرانا پڑے گا, یہ ورلڈ کپ تو تقریباً نزدیک ہے. یہ مسٹیک ہے, کمپیئر کر رہے ہیں نا ہم دونوں. کس کی مسٹیک ہے یہ بھی بتائیں نا. یہ مینجمنٹ کی مسٹیک ہے نا. یہ پلیز نوٹ کر لیں مینجمنٹ. میرا یہ ہمارے شائقین نے سب کو نوٹ ہے, یہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا ہے. اظہر محمود اور رزاق انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں, انہوں نے دنیا کی ہر جگہ ویسے پرفارم کیا. پاکستان کی طرف سے کاؤنٹی کھیلیں یا فرنچائز کرکٹ کھیلیں, ہر جگہ پرفارم کیا. میچ نہیں ہے. ہاں, یہ اگر
100-200 वनडे खेल जाएंगे जिनके नाम लिए आपने, फिर भी शायद इनको हम मैच कर लें. ओके. अच्छा शुएब भाई, साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम डेप्थ में देखें टीम में, तो नीचे हमारे पास कभी भी शायद ही मुश्किल ही है कभी ऐसा मौका आया हो कि हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन बचता हो आखिर में. तो क्या डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं? इस टीम की बात करें तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर क्या हमारे पास क्रिकेटर्स की कमी है? क्या हम किसी और को नहीं लेके आ सकते? अगर अभी भी हमने ट्राई ही करना है तो क्यों हम डोमेस्टिक से क्यों नहीं ट्राई कर लेते? हाँ, लॉन्ग डिबेट यार. चलें शुरू तो करते हैं, कहीं से शुरू करेंगे. खत्म हो गया ना. लॉन्ग डिबेट. लाना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए था, कर सकते थे. अब इसका सवाल का क्या जवाब दें? ये हम कहते रहे, टाइम निकल गया. बट यू सी, एक चीज आप क्रेडिट दें पाकिस्तान टीम को कि वो ये है, पाकिस्तान टीम yet again, I didn't want to say this word, but yes, still in the process of building a team, a one-day team. नहीं, लेकिन ये किसी को One test match. सही. और मेरी जान, जितना जो आपका A+ टैलेंट था ना, नजर आ रहा है आपके पास. बस यही था. तो अभी आसिफ खेल और गए, किधर तो से साउथ लाए अफ्रीका की सीरीज भी खेल गए थे, रज़ाक फ्रेश कहां से थे, लाए? आप उनको खिला सकते थे, आपने उनको नहीं खिलाया, क्यों नहीं रज़ाक खिलाया? कहां से लाए हम? अजहर कहां से लाए? कुलदीप कहां से लाए? आपको डेवलप समझे बात करने पड़ते हैं. सही. आप इन पे ये बात जो कर रहे हैं ना, बंदे लेके आए, इनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट दें, थोड़ी इन पे इन्वेस्टमेंट करें, इनको शादाब को प्रमोट करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस दें, थोड़ी फिटनेस पे काम करें. यासिर शाह को वनडे का बॉलर बनाना है, सही. निकालना नहीं है. बिल्कुल. वो 200 विकेट टेस्ट में ले सकता तो उसको बॉलिंग पता होगी ना यार. ऐसा अब उसको बनाना कैसे, ये इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास. अब इनमें से हमने बेस्ट मैक्सिमम निकालना है. सो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए. हाँ, तलत को लाना है T20 में, गुड. आसिफ को लाना है, गुड इंक्लूजन, वेरी गुड. T20 का फॉर्मेट पता चल गया, ये हमारे प्लेयर है, आ गए. वनडे के हमारे ये फॉर्मेट के ये प्लेयर है, समझ आ गई, प्रोसेस शुरू हो गया. ठीक है. हमारी टीम कहीं नुकरे लग जाएगी. सही. ठीक है. बट अब जो अगली बात ये कह रहे हैं कि बड़े कैसे बनेंगे, वो सिर्फ पीरियड से बनेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. यानी टाइम एक चीज और कि जैसे टेस्ट सीरीज हम 3-0 हारे, और लेकिन हमारा कमबैक अच्छा हुआ. वनडे हम चारों ओडीआई बहुत अच्छा खेले. एक मैच हम डीएल से हारे और एक हमने कम रन किए थे, लेकिन 5 प्लेयर्स उनके आउट कर दिए थे. उसके बाद हम मैच हार गए. लेकिन अगर देखा जाए पूरी सीरीज को, 4 मैचेस को देखा जाए, हम लोग आउटस्टैंडिंग खेले. बैलेंस टीम का अच्छा है, स्पिनर्स अच्छे हैं, इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पा रहे. हफीज, शोएब मलिक को अपने आप को भी यूटिलाइज करें, क्योंकि इंग्लैंड 99 वाला इंग्लैंड नहीं होगा वर्ल्ड कप, फास्ट बॉलर वाला नहीं होगा. अब स्पिनर्स होंगे. और जो बात की है शोएब ने कि रिस्ट स्पिनर इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड लिमिटेड ओवर में सबसे सक्सेसफुल हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो या चिल हो या सोदी हो या शादाब है. लेकिन इन पे डिपेंड करना पड़ेगा. अगर इकोनॉमी रेट उठा के देखें, इमाद वसीम का 4.47 का है, हफीज का देखें 4 पॉइंट समथिंग का है, बाकी दूसरे बॉलर का देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड वो है 5+ है, 6 तक है. तो हमें इनको यूटिलाइज अच्छी तरह से 3 स्पिनर्स हमारे खेलने चाहिए. फास्ट बॉलर पे इतना ठीक है, नए बॉल से अगर हम आउट करते हैं, ये स्पिनर्स इसी वजह से T20 और वनडे में हम थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे हैं. क्योंकि सरफराज के पास जब कैप्टनसी मिली थी, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए, 8 नंबर पे हम लोग थे. आज हमारी टीम 5 पे. अगर ये मैच हार भी जाते हैं खुदा न खास्ता, हम फिर भी 5 नंबर पे. T20 में नंबर 1 है. इसका मतलब है कि स्लो हम लोग प्रोग्रेस हमारी है. नहीं, लेकिन हमारी प्रोग्रेशन तो इतनी स्लो है कि वर्ल्ड कप तकरीबन नजदीक है, और हमने अगर उनको टाइम भी देना है, जैसे शोएब भाई ने बोला कि जी इनको टाइम देना पड़ेगा. अरसा हो गया हमें वर्ल्ड कप जीते हुए, तो क्या ऐसी कोई उम्मीदें हम मसला वर्ल्ड कप का नहीं है. मसला वर्ल्ड कप का नहीं है. 30-40 दिन के लिए आप कोई उछाड़ पछाड़ नहीं करते. नहीं, 30-40 दिन का मसला है, मसला पूरे साल ही क्रिकेट का है. ठीक है. ये तो 10 वनडे टोटल मिल गए, 3 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे. सही है. मेक शिफ्ट स्पिनर कुलदीप, केदार यादव करता बॉलिंग, बिल्कुल. मेक शिफ्ट मलिक, शोएब मलिक, ठीक है, करो 2 स्पिनर तगड़े लेके जाओ. भाई देखो, आपने पाकिस्तान टीम के 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो. टेस्ट मैच स्पिनर, वनडे स्पिनर, सईद अफरीदी, हफीज हैं, रहमान, अपना जुल्फकार, आप उठा के देख लें. हमारा कंट्रीब्यूशन स्पिनर्स का है. और दूसरा, फिर जब मैं आप इंग्लिस्तान जाते हैं, उनके मुल्क, वो नाम भी नहीं लेता, फांसी न जाए, इंग्लिश टीम के खिलाफ जाते हैं, वो फंसते हैं. ये बात फैक्ट है. मेरा सिर्फ मसला ये है कि यार देखो, यासर अगर 200 आउट कर सकता है टेस्ट मैच में, वनडे में किया जा सकता है. वो PSL में बेहतर बॉलिंग नहीं करता. बिल्कुल करते हैं. करता कि नहीं करता? बिल्कुल करते हैं. अब यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना बॉस. नहीं, यहां पे मुझे लगता है अब क्या है की भी जरूरत है. अब बात कॉम्बिनेशन की नहीं, राइट सिलेक्शन की है. ओके. अब राइट सिलेक्शन क्या है?
ٹھیک ہے. رائٹ سلیکشن یہ ہے کہ جس کی جو جگہ تھی 2 سال کپتانی کی اس نے. اب یہ نہ ہو کہ ہفتے بعد نیوز آئے جی کہ وہ تو صاحب ٹیم میں ہی نہیں ہے سرفراز صاحب. یہ نیوز اس پہ ہم نے بات کرنی, بات اسی پہ ابھی کرنی ہے. اس پہ بات کریں گے, ہم آئیں گے اس پہ, لیکن میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ورلڈ کپ کا بھی جائزہ کر لیں. آگے لے جائیں گے, ٹھہر جائیں, بات اسی پہ کریں گے کیونکہ یہ ابھی اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے, آئی نو کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ان سے بہت ناراض ہیں, بورڈ بھی بہت ناراض ہے ان سے. ٹھیک ہے, ساری باتیں تھوڑے تو آپ بھی ناراض ہیں میرے خیال میں نے بھی دیکھو جو ہوا میں نے کہہ دیا. نہیں وہ جو میں نے کہا, رپورٹر نے پوچھا, انہوں نے کہا جی پرسنل اٹیک کیے انہوں نے میرے اوپر. آپ کیوں کریں گے پرسنل اٹیک, لیکن وہ ایسی بات کیوں کریں گے؟ یہی تو پرابلم, اس کو یہ نہیں پتا نا کب کس وقت کیا کہنا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم سرفراز پہ پھنس گئے ہیں نا یہاں پہ. سو اونلی پرابلم از وٹ ہی نیڈس ٹو ڈو از ناؤ ٹو کانسنٹریٹ آن دا 10th ون ڈیز از کمنگ اپ, ان پہ فوکس کرے. when he comes back, میں اب کیس اس کے کہنے سے پہلے ہی ہم تو پہلے ہی کیس کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کو کم بیک کرانا ہے, جیسے کپتان واپس لانا ہے. اس نے جو غلط کیا ہے بہت زیادتی کی اس نے, ٹھیک ہے, میں نے وہ کہا جو مجھے نظر آیا. صحیح. اب اس کی کیا اوپینین ہے, وہ اس کی اوپینین ہے بھائی, سمپل سی بات ہے. لیکن ہم کمنگ بیک ایز اے کیپٹن از امپورٹنٹ. مجھے دونوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. آپ کیوں ڈیفینڈ کریں گے, آپ ٹھیک بات کریں گے نا. شعیب کا جو کلپ تھا وہ میں نے دیکھا, اس میں ایسا نہیں تھا بہت زیادہ مطلب کہ بیشنگ کی گئی, ایسا نہیں تھا. اپنے کا غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی سجیشن دی کہ ایسے. باقی دوسرا ہوتا ہے کہ سرفراز کل ایئرپورٹ پہ آیا تو وہ صحافی کا کمال ہے کہ سوال نکلوا لیا. سوال نہیں, پیچھے تھا ہماری کہ شعیب اختر نے بولا, اس نے بولا یہ پرسنل اٹیک ہے. یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی, تو اس کو ہم بیٹھ کے آپس میں خود کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو کنٹرول اور کرنا ہم نے بھی چاہیے. پروگرام کے لاسٹ ویک کیا, میں شعیب نے 2 پروگرام کیے, اس کے اوپر سرفراز کے اوپر ہے, اور ہمارا یہی تھا کہ ہمیں سرفراز کو اس موقع پہ بیک کرنا ہے. وہ چیز کسی نے نوٹ نہیں. تو پھر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سرفراز کو اب کیپٹن رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, اس کے بعد میں آئیں گے. میں یاسر پہ آ رہا ہوں. یاسر کی دیکھیں بات اچھی ہے, بینچ بالر ہونا چاہیے, رائٹ آرم لیگ اسپنر ہونا چاہیے. خدا نہ خاصا شاداب کو کچھ ہو گیا تو اسپنر کون ہے آپ کے پاس؟ بالکل. تو وہاں پہ آپ کو, کیونکہ شاداب کی ہسٹری اگر دیکھی جائے لاسٹ 6 منتھ کی, ان کو بیک یا گروئن پرابلم ہوا ہے, تو وہاں پہ ہمیں ایک بالر تیار کرنا پڑے گا لیگ اسپنر. اگر دیکھیں یہاں پہ شاداب اگر آؤٹ ہوتے ہیں خدا نہ خاصا تو کوئی ہے نہیں ہے. یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جہاں پہ کوئی پرابلم آئے گی, اور ہم دونوں کو ساتھ نہیں کھلا سکتے. فنش کر رہا ہوں. تو یہاں پہ کہ دونوں کو ساتھ نہیں کھلا سکتے کیونکہ بیٹنگ ویک ہو جائے گی. یہاں عماد بالنگ کر رہا ہے, بیٹنگ بھی کر رہا ہے, حفیظ بالنگ بھی کر رہا ہے, بیٹنگ بھی کر رہا ہے, شاداب بالنگ بھی کر رہا ہے, بیٹنگ, تو 3 سلاٹ بن گئے, آپ کے بیلنس اچھا ہو گیا. لیکن سر تھوڑی ہماری ڈیسیژن میکنگ مسئلہ نا, عماد سے ہم اگر شروع میں بالنگ کراتے ہیں تو اس کے ریزلٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, تھوڑے لیٹ اوورز میں کراتے ہیں تو پھر ریزلٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. عامر کو بعد میں یوٹیلائز کرتے ہیں تو ریزلٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, پہلے یوٹیلائز کرتے ہیں ریزلٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی تو کسی کی نظر تو ڈالنی ہے. یہ پلیئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عماد کا جیسے ہے کہ وہ لائک کرتا ہے کہ دائرے میں ہی 3 اوور کر دے اپنے T20 میں. ون ڈے میں بیچ میں آنا پڑتا ہے, ون ڈے میں بریک نہیں ہوتی, اور سیٹل بیٹسمین ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کھیلنا. لیکن شروع میں بال کرا دینی چاہیے, ون ڈے کھیل رہا ہے یا T20, کیونکہ T20 میں تھوڑا سا عماد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود ولنگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالنگ کرے دائرے سے باہر. بالکل. جب بالر خود کرنا چاہے گا, دل بڑا کر کے کرے گا تو کوئی ایشو نہیں ہوں گے. زبردست. شعیب بھائی بیسکلی کپتان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی کو اسٹاک پلانا ہے, اسٹاک بالر بنانا ہے یا وکٹ ٹیکنگ بالر بنانا. ٹھیک ہے. ہر کپتان کا ایکٹ اور آرٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندے سے وکٹیں کیسے لینی ہے. 92 کا ورلڈ کپ عاقب جاوید کو اسٹرائک بالر بنایا گیا. صحیح تھے نہیں, بن گئے. جب وہ بن گئے تو پرفارم کر گئے. دس از واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر عماد وسیم کو آئیڈیا دیا جائے کہ ہم نے لیٹ اوور سے بالنگ کرنی ہے تو دائرے میں کرنی. سکلین کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ سکلین کو اسپنر تھا, مانا بڑا اسپنر ہے, لیکن سکلین نے آخری اوور کر کے دکھائے ہیں. بالکل. جب وہ کر کے دکھائے ہیں تو اس نے آؤٹ کر کے بھی دکھائے ہیں. سو بٹ اس کو بنایا کس نے؟ وسیم اکرم نے. اگر وسیم بھائی نہ کہتے وہ نہ کرتا. تو یہ کپتان کی ذمہ داری ہے. لیکن بریک پہ جانے والے خواتین و حضرات, ایک اور چھوٹی سی بات جو جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد سے محمد عامر نے کوئی 84 اوور کرائے, ان کی ایوریج جو ہے میرا خیال ہے 91 اور وکٹ ہے ایز ویل. اس کے بعد پھر اگر ہم جنید خان کی بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے 60 اوور کرائے ہیں. پھر اس کے بعد اور اس طرح کے 2-3 بالرز ہیں, ان کے فگرز میرے پاس ہیں, ہم آئیں گے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے
کہ کیا ہم ایک ہی سارے فارمیٹ میں ایک ہی کھلاڑی کو لاتے رہیں گے اور پینٹی کھاتے رہیں گے یا نہیں کھائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ول سی یو بیک.